علماء کا بیان کر کے پیسے لینا ہمارے علاقے میں دین انتہائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم مختلف علماء کو بیان کے لیے بلاتے ہیں تو کوئی 25,000 کوئی 20,000 مختلف پیسے مانگتے ہیں۔ اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ محمد شریف رحیم یار خان سے۔ دیکھیں، انسان کسی کی کوئی بھی خدمت کرتا ہے نا، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، تو اس پہ پیسے لینا راجح قول کے مطابق جائز ہے۔ پوری دنیا میں اسی پر عمل ہو رہا ہے، فی نفسی ہی تو جائز ہے۔ جیسے امامت کی تنخواہ ہے، قاری حضرات بچوں کو پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، یہ سب جائز ہیں، تو اس طرح بیان کے بھی پیسے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن خطیب حضرات کو چاہیے کہ وہ خود اس رسم کا بائیکاٹ کریں۔ ایک واعظ و نصیحت کو بالکل ہی واعظ و نصیحت کے انداز میں ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے لوگوں پہ۔ امام تو بیچارہ مجبور ہے نا، وہ تو 5 ٹائم باؤنڈ ہے مسجد میں، وہ اگر تنخواہ نہیں لے گا تو وہ پھر اس کو دوسرے کام کرنے پڑیں گے، نمازیں ضائع ہوں گی۔ اسی طرح جو بیچارے مدرسین مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، وہ تو کئی گھنٹے مدرسوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے، وہ اگر ان کی تنخواہیں نہیں ہوں گی، وظائف نہیں ہوں گے، تو وہ پھر یہ سب چھوڑ کر ان کو کوئی دوسرا کام کرنا پڑے گا، تو دینی تعلیم ضائع ہوگی۔ لیکن واعظ کو چاہیے کہ وہ اپنے واعظ و نصیحت کی محفل کو، کیونکہ اس میں ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اس کے علاوہ واعظ کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے تدریس ہوتی ہے، کہیں امامت ہوتی ہے، تو جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا۔ واعظین کو چاہیے کہ وہ یہ سلسلہ پیسے لینے کا ختم کریں، اس کو بالکل خالصتاً فی سبیل اللہ کر دیں۔ پھر کوئی اپنی خوشی سے اگر کوئی ان کو ہدیہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے واعظین میں پیسے لینے کا رواج ہے، لفافے چلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ کسی دوسرے کنٹری میں مجھے بیان کے لیے بلایا، تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ویزا وغیرہ لگوا دیں تو میں آتا ہوں، بیان کر کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو پورا دورہ تھا وہاں پہ، تو وہ بیچارے نا پھر کہتے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، بڑے گھبرا رہے تھے۔ میں نے کہا جی پوچھیں، کیوں گھبرا؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ کے ریٹ کتنے ہیں؟ تو مجھے پہلی دفعہ میں نے سنا تھا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں اس کے کوئی قیمت بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم جس کو بھی یہاں بلاتے ہیں تو ان کے پہلے سے پیسے طے کرنے پڑتے ہیں، تو آپ بھی بتا دیں آپ کے ریٹ کتنے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ تبلیغ کے لیے بلا رہے ہیں، آپ خرچہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ جہاز کا کرایہ کر رہے تھے اور ویزا کے جو بھی پروسیس ہوتا ہے، تو یہ تو آپ جب آپ دین کے لیے آپ ایک ٹینشن اٹھا رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بھی دین کے لیے کچھ قربانی دوں۔ تو میں یہی قربانی دوں گا کہ میں اپنا وقت دے رہا ہوں آپ کو بغیر کسی معاوضے کے۔ بلکہ میں نے یہاں تک ان سے کہا کہ بھائی اگر جو ہے کیا نام ہے ہو سکا تو میں کوشش کروں گا کہ میں ٹکٹ بھی اپنا خود ہی کروں۔ خیر یہ زیادہ ہو جائے گا، واعظوں کو اتنا آپ مکلف نہ بنائیں، بیچاروں کے ہر ایک کے مالی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے تبلیغ جماعت والے اپنا جان اپنی مال اپنی جان اپنا مال اور اپنے سارے خرچوں پہ اپنے وقت پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ضرور کریں کہ جس کو بیان کے لیے آپ بلا رہے ہیں اس کا آنے جانے کا رہنے کا خرچہ لوگ اٹھائیں، کیونکہ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو بلا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو الگ سے بارگیننگ ہو رہی ہے کہ 25,000 ایک بیان کے یا 50,000 ایک بیان کے، بعض خطیبوں کا سنا ہے کہ 1.5 2 لاکھ ان کے ایک بیان کے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا بہرحال بالکل بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے، اس سے دعوت میں جان ختم ہو جاتی ہے، اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی واعظ و نصیحت کے لیے جائے وہ فری میں جائے، ہاں بلانے والے کم از کم ان کے آنے جانے کے خرچے اٹھائیں وہ، اور کوئی اپنی خوشی سے ہدیہ دینا چاہے تو وہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ دے سکتا ہے، اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو واعظین میں لفافوں کا سیٹ اپ ہے، یہ میرا خیال ہے ایک بالکل ایک درس کو اور اپنی جو ہے نا دعوت کو اس کی روح کو ختم کرنے کے مترادف ہے، اس سے پھر سننے والوں پر شاید اثر نہ ہو۔